بسم اللہ الرحمن الرحیم، ایک نئے پروگرام کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. گیلانی صاحب، ایک ہیوی ایجنڈا کے ساتھ ماشاء اللہ. میں آپ سے گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ ایک تو یہ جو چیئرمین پی ٹی اے ہیں میجر جنرل ریٹائرڈ حفیظ الرحمان، کل انہوں نے ای این پی کے سربراہ ایمل ولی خان کے ساتھ جو اسٹینڈنگ کمیٹی کی پروسیڈنگز کے دوران جس طرح کا رویہ اپنایا ہے، چھیڑ چھاڑ کی ہے تھوڑی سی کی ہے، لیکن اس کے بارے میں بات کرنی بڑی ضروری ہے. ایک تو ہم اس کے ٹاپک کے بارے میں بات کریں گے، دوسرا بلوچستان کی صورتحال کے بارے میں بات کریں گے، اور اس کے بعد سب سے پہلے آئی ایم ایف کی جو ٹیم پاکستان میں آئی ہوئی ہے اور ان کے جو ڈائریکٹر مڈل ایسٹ اور سینٹرل ایشیا ہیں جہاد عزور، انہوں نے آج پرائم منسٹر آف پاکستان سے ملاقات کی ہے اور کچھ ٹیکسیشن کے بارے میں آئی ایم ایف کافی زیادہ انسسٹ کر رہا ہے. تو یہ 3-4 ٹاپکس ہیں جن پہ ہم نے آج بات کرنی ہے. تو سٹارٹ آپ بسم کیجئے. اللہ کریں. نہیں آپ آئی ایم ایف سے ہی کر لیں. آئی ایم ایف سے ہی کر لیں. پہلے آئی ایم ایف کے جو ٹیم ہے، آج ان کی ٹاکس آلموسٹ ختم ہے، کل ان کی واپسی ہے. اچھا تو کل تک اگر ہم نے پروگرام کیا تو اس ٹائم تک آئی ایم ایف کی ٹیم واپس جا چکی چلے نہ بھی کیا ہم نے، کل تک انہوں نے چلے جانا نا، واپس چلے جانا ہے. ایک تو یہ بات ہے. ایشو یہ ہے کہ یہ جو موجودہ آئی ایم ایف کے مشن چیف ہیں، وائسرائے جن کو میں کہتا ہوں، نیتھن پورٹر، ان کا ٹینیور کمپلیٹ ہو رہا ہے، اور ایک خاتون مس ایوا، وہ پاکستان کی جو ہے وہ مشن چیف آئی ایم ایف کی بننے والی ہیں. تو ان کا ٹینیور شروع ہونے والا ہے، وہ بھی اس وزٹ کے دوران آئی ہوئی ہیں. جو ٹیکسیشن کی بات میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، جس پہ آئی ایم ایف بہت زیادہ انسسٹ کر رہا ہے، وہ یہ ہے کہ پچھلے سال آپ کو یاد ہوگا کہ جو فرٹیلائزر ہے اس کے اوپر ریڈیوسڈ ریٹ آف جی ایس ٹی انٹروڈیوس کیا گیا تھا 5%. آئی ایم ایف یہ کہہ رہا ہے کہ اس کو ڈبل کر دیا جائے، اس کو 10% کیا جائے. دوسرا پیسٹیسائڈس، جو زرعی وہ کیڑے مار ادویات، ان کے اوپر بھی 5% ایف ای ڈی جو ہے وہ لگائی جائے اگلے بجٹ کے دوران. پرائم منسٹر آف پاکستان اور حکومت پاکستان کی کوشش اور خواہش ہے کہ یہ آئی ایم ایف اس سے پیچھے ہٹ جائے. میری اطلاع کے مطابق ابھی تک آئی ایم ایف سے پیچھے نہیں ہٹا. آئی ایم ایف یہ کہہ رہا ہے کہ آپ یہ ڈسٹارشنز کریٹ نہ کریں، بلکہ جو ریٹ ہے اس ریٹ کے مطابق آپ ٹیکس جو ہے اس کے اوپر لگائیں. لیکن حکومت کی ایک آخری بات اس پہ میں کر لوں. آپ کو یاد ہے کہ ایگریکلچر انکم ٹیکس بھی چاروں صوبائی اسمبلیوں نے لگا دی ہے، اور اگلے مالی سال سے وہ آپریشنل ہو جائے گا، یعنی اس کی کلیکشن شروع ہو جائے گی. صحیح. دیکھیں، جو پاکستان کے اکانومسٹ ہیں وہ کہتے ہیں کہ 700 سے 800 ارب روپے کی گنجائش موجود ہے، لیکن پہلے چند سالوں میں کوئی اس سے زیادہ 30-40 ارب روپیہ بھی اگر جمع ہو جائے تو یہ بہت بڑی بات ہوگی. ایک طرف آپ ایگریکلچر انکم ٹیکس لگا رہے ہیں، دوسری طرف جو زرعی اشیاء ہیں ان کی ان پٹ کاسٹ بڑھا رہے ہیں، تیسری طرف آپ پروکیورمنٹ اور سبسڈی ان کی جو سپورٹ پرائز تھی وہ ختم کر رہے ہیں. اور ایگریکلچر سیکٹر تو ویسے ہی اس سال کی اگر گروتھ کو دیکھیں تو حکومت کی مالش کرنے کے باوجود اور پالش کرنے کے باوجود جو نمبر سامنے آیا ہے وہ کچھ 0.5% ہے، جو پچھلے سال 6% سے زیادہ گروتھ تھی. تو بیسیکلی وہ کہہ رہا ہے جو پاکستان کا رورل حصوں میں رہنے والے لوگ ہیں، دیہی علاقوں میں رہنے والے لوگ ہیں، ان کا گزارا مشکل ہے، ان کی میجر کراپس کے اندر ڈکلائن ہے. صرف کاٹن کے میجر کراپس کے اندر، جس میں کیا کیا ہے، کاٹن ہے، رائس ہے، ویٹ ہے، اور شوگر کین ہے، ان میں کوئی 13% سے زیادہ کی کنٹریکشن اور کمی ہے. تو جو دیہی علاقوں میں رہنے والے لوگ ہیں ان کی زندگی بڑی مشکل ہو چکی ہے. اور دوسری بات، جو انویسٹمنٹ کا نمبر ہے، انویسٹمنٹ اور سیونگز جو بیسیکلی ہے، یعنی سرمایہ کاری اور بچت، یہ کسی بھی ملک کی اکانومی کو فیول کرتی ہیں. کسی بھی ملک کی اکانومی کو جب اس نے جی ڈی پی گروتھ حاصل بڑی پیمانے پہ کرنی ہو تو وہ یہ دیکھا جاتا ہے کہ اس ملک میں کتنی انویسٹمنٹ آ رہی ہے اور کتنی جو ہے وہ سیونگز کر رہے ہیں یہاں کے لوگ.
اب میں آپ کو اس کے نمبر بتاؤں. تھوڑی سی سیونگز بڑی ہے, بہت معمولی سی, لیکن وہ بھی پرائیویٹ سیکٹر کی سیونگ نہیں بڑھی. SIFC تو ہم نے بنا لی اور پچھلے 2 سال سے وہ کام بھی کر رہی ہے, لیکن پرائیویٹ سیکٹر کی انویسٹمنٹ میں کوئی اضافہ نہیں ہوا. اور جو حکومت کا اپنا ٹارگٹ دیا ہوا تھا اس سال کے لیے 14% سے زیادہ کا ٹارگٹ رکھا ہوا تھا, وہ مس ہو رہا ہے اس سال پھر. حالانکہ آخری کوارٹر میں حکومت نے, میں اس کو اعداد و شمار کی ہیرا پھیری نہ کہوں تو کیا کہوں, کہ ازمپشنز پہ نمبر زیادہ لے لیا ہے اپنی گروتھ زیادہ دکھانے کے لیے. چلیں کچھ کارکردگی بھی تو دکھانی ہے انہوں نے. کارکردگی جھوٹ بول کر نہ دکھائیں نا, دھوکہ دے کر نہ دکھائیں نا, نمبرز کی 2 نمبری کر کے نہ دکھائیں نا, ایکچوئل میں کر کے دکھائیں. دیکھیں یہ تو گورنمنٹ کو میرا خیال ہے ان کا دفاع کرنا چاہیے, ہر جگہ پہ تنقید ہو رہی ہے. معافی چاہتا ہوں, تھوڑا سا واپس پہلے آئیں کہ جو ایگریکلچر سیکٹر ہے پاکستان کا, آپ کو پتہ ہے میجورٹی مور دین 70% تو ایگریکلچر پہ ڈیپینڈنٹ ہے. ورک فورس, ہاں جی, GDP کے اندر جو ایگریکلچر سیکٹر کی کنٹریبیوشن ہے وہ 20% ہے. 20%. لیکن مشکلات جب ایگریکلچر سیکٹر پہ ہر طرف سے اب آ رہی ہیں, نظر آ رہا ہے. بالکل. ٹیکسیشن کی صورت میں اب یہ جو چیزیں بڑھیں گی, پیسٹی سائڈ وغیرہ, اس سے بھی کاسٹ بڑھے گی. پھر اس کے بعد آگے سبسڈی کی آپ نے بات کی, تو مجھے لگ رہا ہے کہ اب جو زرعی سیکٹر ہے سارا ایگریکلچر, وہ نشانے پہ اب IMF کے. اور وجہ کیا ہے اس کی؟ وجہ یہ ہے کہ آپ کی اپنی ناکامیاں ہیں بیسیکلی. حکومت کی بات کر رہا ہوں میں, کوئی بھی حکومت ہو, کہ آپ اور جہاں سے ٹیکس آپ نے اکٹھا کرنا ہے وہاں سے آپ کر نہیں پا رہے. تو وہ کہتے ہیں بھئی آپ اپنا ریونیو بڑھائیں, آپ اپنے سسٹم کو بہتر کریں. تو آ جا کے آپ کی نظر پھر پڑ گئی ایگریکلچر سیکٹر پہ, اور مارا کون جائے گا اس میں؟ پھر غریب کسان مارا جائے گا. اچھا, میں آپ کو ایک وضاحت کروں, اور میں یہ کہنا چاہوں گا کسانوں کے لیے تو یہ اچھی خبریں نہیں ہیں نا. میں آپ کو ایک بات بتاؤں, دیکھیں یہ جو ٹیکسیشن ہے نا, میں اس کی مخالفت نہیں کرتا, لیکن مجھے سیکوینسنگ کے اوپر مجھے مسئلہ ہے. آپ نے 1 سال کے اندر آپ نے ایگریکلچر انکم ٹیکس بھی لگا دیا, ان کی سپورٹ پرائس بھی ختم کر دی, اور اوپر سے آپ جو ان پٹ ہے ان کی میجر, اب پیسٹی سائڈز اور فرٹیلائزر کے بغیر تو نہیں نا, آپ اس کے اوپر بھی جو ہے وہ لگا رہے ہیں ٹیکس. تو اس کی سیکوینسنگ جو ہے یہ خراب ہے. باقی اصولی طور پہ ایگریکلچر انکم ٹیکس ٹھیک ہے. آپ صحیح کہہ رہے ہیں, اس کی ریشنلائزیشن ہونی چاہیے, اس کی سیکوینسنگ ہونی چاہیے. لیکن یہی تو مسئلہ ہے نا کہ آپ یکدم ہی کسی کہنے پہ IMF کے فار ایگزامپل دباؤ پہ, اب کہیں اور سے پیسہ نہیں اکٹھا ہوتا تو بجلی مہنگی کر دو, پٹرول مہنگا کر دو, اب زراعت کے پیچھے پڑ جاؤ. ایک حل ہے نا حکومت کے پاس, اپنے اخراجات کم کر لیں. نہیں کرنا چاہیے. یہ پارلیمنٹیرینز کے لیے جو 2 نمبر سکیم یہ SDGs کے نام پہ پیسے رکھتے ہیں, نہ رکھے نا. اپنی تنخواہیں نہ 5-5 گنا. پہلے تو آپ بڑے جب شروع میں آتے ہیں بالکل, تو آپ بڑے نیک بن جاتے ہیں پارسا کے, جناب ہم تو جناب تنخواہ بھی نہیں لیں گے جی, ہم تو اپنا استعمال کریں گے سب کچھ. بعد میں آپ 5-5 گنا تنخواہیں بڑھا لیتے ہیں, اور وہ بھی 6-6 مہینے بیک سے جا کے. یار بالکل, مقصد یہ ہے کہ آپ کریں ریشنلائزیشن ٹیکسیشن کی. میں آپ کی بات سے ایگری کرتا ہوں, لیکن گزارش یہ ہے کہ یکدم ایک پورا تابڑ توڑ حملہ نہ کر دیں کہ پورا سیکٹر ہی بیٹھ جائے. یار ایک بات اور آپ کو پتہ ہے ایگریکلچر سیکٹر کا بیٹھنے کا مطلب کیا ہوگا؟ آپ کا فوڈ سیکیورٹی خطرے میں ہو جائے گا بھائی سارا. آپ کو میں ایک مثال دیتا ہوں جس سے بات ذرا زیادہ ایکسپلین ہو جائے گی جو ہم کر رہے ہیں. آپ ایگریکلچر سیکٹر پہ تو اتنا آپ نے ان کو اسٹرینگولیٹ جو گلے سے دبایا ہوا ہے. ریٹیلرز آپ کے رشتہ دار ہیں. ہاں جی, رشتہ دار ہی نہیں نا, نون لیگ سے تھے رشتہ دار ہی سمجھے جاتے ہیں. یہ بات نہیں ہے نا. پھر اگر آپ اپنے گھر کے افراد کے ساتھ نا انصافی کریں گے اور کسی ایک پہ بوجھ زیادہ لاد دیں گے, وہ گھر قائم نہیں رہ سکتا, اس گھر کے اندر ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو جائے گا. اور آپ جس پہ بوجھ لاد رہے ہیں وہ آپ کی فوڈ سیکیورٹی ساری وہ اس کو مینٹین رکھتا ہے بھائی. آپ سیکوینسنگ میں اعتراض کے باوجود یہ کوئی مخالفت نہیں زیادہ کر رہا. مجھے ریٹیلرز کا جواب دیا جائے نا, ان کے اوپر کیوں نہیں ٹیکس لگتا؟ ہاں جی, پاکستان میں جتنی حکومتیں آئی ہیں, چاہے وہ فوجیوں کی ہوں, چاہے ٹیکنوکریٹس کی ہوں, چاہے جمہوری لوگوں کی ہوں, سب کے دور میں ریٹیلرز کے اوپر کوئی حکومت ٹیکس نافذ نہیں کر سکی. ان کے پاس اسٹریٹ پاور ہے, وہ حکومتوں کو بلیک میل کرتے ہیں, اور وہ ٹیکس دینے کے لیے تیار نہیں ہے, وہ اسٹیٹ کی ریٹ کو چیلنج کر رہے ہیں. اور IMF دیکھیں ابھی بھی انسسٹ کر رہی ہے اس کے باوجود, اور ہم کیا اگر ان کو کنونس نہ کر پائے خدا نہ خواستہ کہ جناب نہیں اس سیکٹر کو اور آپ دبوچیں یار, ادھر سے بھی ٹیکس لگائیں, ادھر سے بھی لگائیں, سبسڈی بھی ختم کریں, تو پیچھے کیا بچے گا یار؟ عام کسان تو ختم ہو جائے گا. میں آپ کو کہہ رہا ہوں بڑا کلیئرلی کہہ رہا ہوں. ایک بات میں آپ کو پتہ ہے یہ ساری چیزیں آلریڈی وہ جو کچھ کرتے ہیں, جو چھوٹا کسان ہے وہ تو بہت زیادہ لونز لے کے پہلے ہی کر رہا ہوتا ہے. ان کا پرابلم ہے. میں ایک اور مظلوم طبقے کا ذکر کرنا چاہتا ہوں. جناب
وہ ہے سیلریڈ کلاس. مجھے یہ بتائیں سیلریڈ کلاس نے کیا جرم کیا ہوا ہے؟ اچھا مجھے ایک اور سیکٹر کا بھی ذکر کرنے دیں. اگر میں وہ بھی نہیں کروں گا تو میں اپنے شعبے کے ساتھ زیادتی کر رہا ہوں. اس ملک کا مینوفیکچرنگ سیکٹر جو فارمل ہے وہ کیوں اس کے ساتھ آپ نے اس کے اوپر ٹیکسز بڑھا دیے ہیں, اس کے اوپر آپ نے سپر ٹیکس لگا دیا ہے. مجھے تو یہ لگتا ہے اس ملک میں رہ کر کہ پیسے کمانا جرم ہے. اگر آپ پیسے کما رہے ہیں تو آپ 50%, 55%, 60% ٹیکس دیں. اچھا میں بینکنگ سیکٹر کے ٹیکس کے زیادہ ٹیکس کے حامی ہوں. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ پچھلے 2-3 سال میں سب سے زیادہ اگر کسی نے پیسے کمائے ہیں تو وہ بینکنگ سیکٹر ہے. لیکن یہ جو مینوفیکچرنگ ہے, مینوفیکچرنگ اگر کسی ملک کی کمزور ہوگی تو وہ معیشت کبھی بھی بہتر نہیں ہو سکتی. بالکل, اس کو تو آپ سپورٹ کریں گے نا یار. وہ مینوفیکچر ہوگی چیزیں تو ایکسپورٹ بھی ہوں گی, پاکستان میں ایکسپورٹ میں سرپلس بھی ہوگا. تو وہاں پہ آپ ٹیکس ان کے ٹیکسز کو ریشنلائز کریں, سیلری کلاس کے ٹیکسز کو ریشنلائز کریں, جو ٹیکس پیئر ہے اس کے کو ریشنلائز کریں. ایگریکلچر سیکٹر پہ ٹیکس ضرور لگائیں لیکن سیکوینسنگ کو ٹھیک کریں, نہ کر دیں. اوور برڈن نہ پہلے کریں. ہی آپ کو ابھی تو پہلے بریک لگانی چاہیے تھی یہ گندم کی سبسڈی کے بعد, کہ یہ جو کچھ آپ کر رہے ہیں کہ یا فری مارکیٹ کر رہے ہیں. آپ پہلے تو 1 سال یہ دیکھتے نا یہ کیا ہوتا ہے یار. پھر آپ ساتھ میں نئے مالی سال میں آپ نے جو زرعی ٹیکس شروع کرنا ہے اس کو دیکھتے. پھر آگے جا کے کہتے بھائی آپ کلیئرلی کہہ دیں کہ بھائی ایگریکلچر سیکٹر میں ہم چھیڑ چھاڑ نہیں کر سکتے. ایک پرابلم ہے اس میں. آپ کی حکومت یعنی ہماری حکومت اپنے اخراجات اور للے تللے کم نہیں کرنا چاہتی. تو پھر وہ پرابلم یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں بھائی جان یہ بتائیں اخراجات تو آپ نے پہلے سے رکھے ہوئے ہیں اور ان پہ کمپرومائز بھی نہیں کرتے, تو آمدن کہاں سے آئے گی؟ لیکن وہ بھی تو نہیں کہتے نا بھائی کہ کرو اپنے اخراجات کم کرو, فورسفلی تو نہیں کہتے نا. فورسفلی ان کا کام بیلنس کرنا ہے, ان کو ایریاز نہیں آئیڈینٹیفائی کر کے بتانا. مورلی تو وہ نہیں کہہ سکتے, مورلی نہیں کہہ سکتے, لیکن اپنے داد و شمار پورے چاہیے نا, اپنے نمبرز پورے کرنے ہیں, نمبر کرنچنگ کرنی ہے انہوں نے. بالکل. تو پرابلم یہ ہے تم یہ 100 ادھر سے نہیں لاؤ گے تو جہاں سے بھی لاؤ گے لے آؤ. تو پھر ان کو جو طریقہ آسان لگتا ہے نا ایف بی آر والوں کو, وہ غریبوں کو اس کو دبوچ لیتے ہیں. غریبانوں تنو انہاں دی ٹٹوا دباؤ سارا بس. اچھا ایک بات میں ایک فگر آپ کے سامنے پہلے فگر بتائیں, پھر مجھے یہ بھی بتائیں وہ جو کے پی میں بھی کچھ وہ ٹرائبل اور وہ فاٹا شاٹا کے ٹیکس کی بھی بات ہے کوئی. بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں, لیکن اس سے پہلے آپ کو میں ایک بات بتانا چاہتا ہوں, بڑی ضروری ہے. یہ حکومتیں جتنے دعوے کرتی رہیں, پاکستان میں 88% انڈائریکٹ ٹیکسز ہیں اور 12% صرف ڈائریکٹ ٹیکسز ہیں. اب 88% میں کیوں کہہ رہا ہوں؟ حکومت کہتی ہے 40% ہے. حکومت ود ہولڈنگ ٹیکسز کو بھی ڈائریکٹ ٹیکسز کہتی ہے. میں ود ہولڈنگ ٹیکسز کو ڈائریکٹ ٹیکسز نہیں کہتا, میں ان کو انڈائریکٹ ٹیکسز کا ایسا سمجھتا ہوں, چونکہ وہ بیسیکلی جو بھی ود ہولڈنگ ایجنٹ ہے وہ بہت کچھ کسٹمرز کے اوپر اس کو پاس آن کر دیتا ہے, اور حکومت اس ملک میں ریفنڈ تو واپس دیتی نہیں, اور ریگولیشن تو ہے ہی نہیں بھائی. بات ریفنڈ دینے کا تو رواج ہی نہیں ہے. میں پوچھنا چاہتا ہوں انکم ٹیکس کے لوگوں کو کتنا ریفنڈ جو ہے انڈیویجول کو دیا ہے؟ نہیں دیتے, کوئی بھی نہیں دیتا. کوئی ہم جیسے لوگ جن کے تعلقات ہوتے ہیں وہ کوئی لے لیں. اچھا تو واقعی کسی کو نہیں, ہمیں تو کبھی نہیں ملتا. اچھا دوسری بات جو آپ پوچھ رہے تھے, فاٹا اور پاٹا پہ ایگزمپشن جو ہے وہ آئی ایم ایف کے پروگرام کا حصہ ہے. پچھلے سال ایک وفاقی وزیر نے کابینہ کی میٹنگ کے دوران یہ سٹاپ کروایا تھا 1 سال کے لیے. ہاں جی بالکل ٹھیک ہے, ان کا نام میں لے سکتا ہوں لیکن کافی دفعہ لیا بھی ہے. وہ لے لیں تو کوئی نہیں. امیر مقام صاحب نے ظاہر ہے وہ ریلیف چاہ رہے تھے اپنے لوگوں کے لیے, وہاں پہ سیٹلڈ ایریا جو بن گئے اب, لیکن اس کو مس یوز کیا جاتا ہے نا. پرابلم اس کے اندر اور ہے. وہ کیا ہے؟ وہ پرابلم یہ ہے کہ یہ فاٹا اور پاٹا میں جو فیکٹریز ہیں ان کا کام یہ تھا کہ انہوں نے وہاں پہ جو پروڈکشن کرنی ہے وہ اسی علاقے کے استعمال کے لیے ہو. بہت ساری پاکستان کی مینوفیکچرنگ یونٹس نے اپنے پلانٹس وہاں لگا لی, لوکل کنزمپشن کے لیے نہیں ہے, وہ باہر بھیج رہے ہوں گے. وہ پورے پاکستان میں وہ ساری چیزیں جو ہے وہ بھجواتے ہیں ہوں گے, پاکستان کے اندر بھی, یعنی وہ تھا اس علاقے کی ترقی کے لیے. بٹ دیکھیں یہ مسئلہ تو مہتاب صاحب ریگولیشن کا آ جاتا ہے نا. پھر تو ریگولیشن بھی کس نے کروانی ہے؟ سرکار نے. آپ یہ جو ٹھیک رائٹ کائنڈ آف پالیسیز ہیں نا وہ کریں. ان کو جتنے سال کے لیے آپ نے ایگزمپشن دی ہوئی تھی وہ پیریڈ ختم ہو چکا ہے, اب وہ ایگزمپشن اصولی طور پہ ختم ہو جانی چاہیے. لیکن آپ دیکھیں آپ پولیٹیکل مائلیج لینے کی کوشش کر لیتے ہیں بالکل, لیکن جو اصل کام ہے آن گراؤنڈ ریگولیشن کا, امپلیمنٹیشن کا, اس پہ آپ آنکھیں بند کر. پھر ہمیں لوگ کہتے ہیں جی آپ صرف اکانومی کی بات کریں, سیاست کی بات نہ کریں تو اس ملک کے اندر وہ بات مکمل ہی نہیں ہو سکتی. جب آپ سیاسی کمپرومائز کریں گے اکانومی ٹھیک نہیں چل سکتی. اچھا آپ نے سیاست اور اکانومی کی جوڑ دیا, اب اس سے بڑا ہی اہم مسئلہ آ گیا, آپ کو پتہ ہے
جی اور وہ آپ نے بیان کرنا ہے آگے بھی آنے والے دنوں میں. جو سب سے زیادہ آپ کے پھر فرینڈ فیصل واڈا, اب کئی لوگ ان کو فیصل واڈا سے مراد لیتے ہیں کہ بڑی بڑی باتیں کرنے والا ہے. نہیں, میرے فرینڈ نہیں ہیں. انہوں نے سینٹ میں جناب آج ایک عجیب و غریب بات کر دی ہے. ویسے تو یہ پیش خیمہ تھا اس چیز کا. انہوں نے کہا جی کہ دفاعی بجٹ زبردست طریقے سے بڑھایا جائے ابھی, اور سب پارٹیوں کو اس پہ ساتھ دینا چاہیے. اب معیشت کی اور دفاع کی بات کر لیتے ہیں سیاست کو چھوڑ کے. ٹھیک ہے. اور انہوں نے کہا جی کہ جو فوجی اب یہ لڑ رہے ہیں سارے, یہ تو اب اور زیادہ ایک ایسی سچویشن آ گئی ہے پاک انڈیا کانفلکٹ کے بعد, ان کی تنخواہیں بھی ڈبل کریں, ان کے انسینٹیو بھی بڑھائیں. میری ایک ریکویسٹ ہے نا, تو اب یہ تلوار بھی ایک لٹک گئی مجھے ہے. بات کرنے دینا. دیکھیں, دو طرح کے ایکسپینڈیچرز ہیں ڈیفینس کے. ہاں جی, ایک ہے کمبیٹ ایکسپینڈیچرز, ایک ہے نان کمبیٹ ہاں جی. ایکسپینڈیچرز. جو کمبیٹ ایکسپینڈیچرز ہیں میں اس کا ماہر نہیں ہوں, مجھے اس کے بارے میں نہیں پتا. اب وہ ہونا بھی چاہیے. نہیں پتا, مجھے پتہ ہی نہیں ہے اس کے بارے میں نہیں کہتا کہ آپ کمی کریں یا زیادتی کریں, جو آپ کی ریکوائرمنٹ ہے اس کے مطابق کریں. لیکن جو نان کمبیٹ ایکسپینڈیچرز ہیں وہ آپ بھی کم کریں. دیکھیں وہ وہی تو فیصل واڈا کہہ رہے ہیں بھائی, وہ کمبیٹ کی وجہ سے ان کا نان کمبیٹ بھی بڑھائے ہیں. دیکھیں مجھے اپنی بات کرنے دیں. فیصل واڈا صاحب اپنی بات کریں, ہمیں اپنی بات کرنے دیں نا. وہ تو جو کہہ رہے ہیں آخر وہ بھی تو کسی کے ترجمان ہے نا یار. سن لینا. نان کمبیٹ ایکسپینڈیچرز کو کم کریں. اور دوسرا ایک بڑی امپورٹنٹ میں آپ سے خبر شیئر کر رہا ہوں, جو کنٹریبیوٹری پینشن کا سسٹم سویلینز کے لیے شروع ہوا تھا, وہ اگلے مالی سال سے آرمی کے لوگوں کے لیے بھی شروع ہونا ہے نا. دیکھیں ابھی تو شہباز شریف 1 جولائی سے شروع وزیر ہونا اعظم ہے. شہباز شریف ہے نا وہاں پہ, وہ پوری کوشش کریں گے کہ نہ ہو یار. وہ کیوں شہیدوں کے ساتھ اور خاندانوں کے ساتھ, اور نہیں, وہ جو فوج کو کیوں ناراض کنٹریبیوٹری پینشن ان لوگوں کے لیے جو نئی انڈکشن ہوگی, اچھا نئی کے لیے ہوگی نا, تو نئیوں نئی کے تو لیے. ویسی پرسنٹیج پچھلے سال سے سویلینز کے لیے شروع ہو چکا ہے. نئے اب والوں ملٹری کے جو نئے لوگ انڈکٹ ہوں گے ان کے لیے کنٹریبیوٹری پینشن کا نظام متعارف کرایا جائے نئے گا. سے شہباز شریف صاحب کو کوئی فرق نہیں پڑتا, وہ ابھی 2-4 سال کا سوچ رہے ہیں. جی, تو اس لیے دیکھیں یہ چیزیں فکس کرنی ضروری ہیں نا. But پالیٹکس سے مجھے ایک بات یاد آئی ہے, مجھے کرنے دیں. وہ یہ کرنے دیں بھائی جان کہ یہ جو ایمل ولی خان کے ساتھ چیئرمین پی ٹی اے نے کیا, یہ کیا ہے؟ اب دیکھیں, اب آپ دفاع, سیاست اور پالیٹکس اور اکانومی سب کٹھا جوڑ رہے ہیں بیچ میں. اینڈ پہ آگے پہلے مجھے یہ بات کرنے دیں, یہ الارمنگ ایک آپ کو میں سائن دے رہا ہوں. آنے والے دنوں میں یہ جو چیزیں آ رہی ہیں آپ کے ڈیفینس کے بجٹ میں سگنیفیکنٹ انکریز چاہیے, اس کا بھی معیشت پہ بڑا اثر ہوگا. جنگیں ایسی نہیں لڑی جاتی ڈیفینیٹلی. اور یہ آئی ایم ایف اور یہ سارا کچھ اور باقی جو سارے کوشچنز ہیں وہ سارے ختم کر کے اگر کریں گے تو باقی ٹیکسیشن اور ریونیو ٹارگٹ آپ کہاں سے پورے کریں گے؟ تو پاکستان ایک بڑی ایک کیا کہتے ہیں کہ آئی ایم ایف نے سے جو بات ہوئی تھی نا, وہ 14.3 ٹریلین کے ٹارگٹ کی بات ہوئی تھی. جی, ابھی ہم کوشش کر رہے ہیں کہ آئی ایم ایف کو کنونس کریں کہ اس ٹارگٹ کو کم کر کے 14.1 ٹریلین کر لیں گے, لیکن 12,700 تو ہم نہیں کر سکے تھے. شرط یہ ہے کہ آپ اپنے اسی حساب سے ایکسپینڈیچرز بھی کم 12,700 تو ہم ہی اکٹھے کر 12,970 وہ تو نہیں کر سکے تھے نا ہم. وہ 12,332 ہو گیا, اور وہ بھی نہیں ہوگا. 14,000 آگے جا کے دیکھا جائے گا. ایمل ولی وہ کوئی سنا ہے کوئی سگریٹ پی رہے تھے, باہر گئے تو انہوں نے کہا کہ چرس پی رہے ہیں آپ. نہیں ایسے نہیں. کیا تھا جی, ذرا اسٹوری سنائے نا. ہوا یہ کہ سینٹ کی ایک اسٹینڈنگ کمیٹی جو ہے اس کی میٹنگ تھی کل, تو اس میٹنگ کے دوران وہ باہر نکلے نا. ٹھیک ہے. تو جیسے ہی واپس آئے تو میٹنگ کے دوران اور بڑے کرٹیکل سوالات پوچھ رہے تھے چیئرمین پی ٹی اے سے, تو وہ باہر نکل کے تھوڑی دیر میں وہ واپس آئے کش لگا کے. تو چیئرمین پی ٹی اے نے میٹنگ کے دوران پروسیڈنگس کے دوران اس کی ریکارڈنگ ہو رہی ہوتی ہے, انہوں نے کہا کہ آپ چرس کا سگریٹ پی کر آئے ہو. انہوں نے جو آگے سے جواب دیا وہ میں روک رہا ہوں, وہ میں نہیں کہہ رہا. اب تو سارا ویڈیو چل رہی ہے. نہیں نا, وہ بہت ہی بلو دی بیلٹ ہے نا, اس لیے مجھے اچھا نہیں لگ رہا. تو بیسیکلی اس پہ بڑا کرٹیسزم ہوا. وہ میٹنگ انہیں چھوڑ کے جانی پڑی. میجر جنرل صاحب کو سوری بھی انہوں نے کرنے کی کوشش کی, لیکن میٹنگ نہیں, وہ تو تل گئے ہیں اب ایمل ولی نا. دیکھیں انہوں نے کہا جی کہ میں تحریک استحقاق پیش کروں گا. آج انہوں نے سینٹ میں آپ کو پتا کیا کہا جی, انہوں نے کہا کہ اگر اس ہاؤس کی مائک کھولنے اور بند کرنے کے علاوہ کوئی پاور ہے تو اس کو استعمال کرتے ہوئے تحریک استحقاق مجھے پیش کرنے دیں. اور وہ تو چاہ رہے ہیں کہ ان کو اب میں ہٹواؤں گا میجر جنرل صاحب کو. لیکن پی ٹی اے میں تو آپ کو پتہ ہے ہمیشہ فوجی آتے ہیں. اس میں ایک بڑی دلچسپ بات ہے, یا سوچنے کے لیے یا عقل مندوں کے لیے اس میں اشارہ ہے کہ مختلف سوشل میڈیا فورمز پہ یہ شیئر ہو رہی ہے. تو آپ کو پتہ سب سے زیادہ کرٹیسزم کس چیز پہ ہو رہا ہے؟
کہ یہ جو فوجی جرنیل اور ان کا جو ایٹیٹیوڈ تھا ریٹائرڈ فوجی جرنیل کا، تو اس میں بھی ایک میسج ہے. اب وہ داڑھی انہوں نے ماشاءاللہ رکھی ہوئی ہے، چلیں داڑھی سنت بھی ہے، لیکن وہ مارل پولیسنگ کا کام بھی ساتھ شروع کر رہے ہیں. وہ اصل میں ان کا ایک میں آپ کو بتاتا اور ہوں. پی ٹی اے میں ویسے شاید بھیجا ہی مارل پولیسنگ کے لیے، اب تو جا رہے ہیں نا جی میں کہ آپ سوشل کو میڈیا کو کنٹرول کرنے، ایک واقعہ میں ویب سائٹیں سنا بلاک کر دیتا دیں. ہوں جس سے کانٹیکسٹ تھوڑا سا آپ کو سمجھنے میں مدد ملے. ہاں جی. آج سے کچھ عرصہ پہلے، کچھ 6 یا 7 مہینے پہلے کی بات ہے، ایک نیشنل اسمبلی کی اسٹینڈنگ کمیٹی کی میٹنگ تھی آن انفارمیشن ٹیکنالوجی. اس میٹنگ کے دوران بیرسٹر گور نے، جو پی ٹی آئی کے چیئرمین ہیں، انہوں نے انٹرنیٹ کی بندش کا ایشو تھا اس ٹائم، اس کے اوپر سوالات کیے. تو یہ جو پی ٹی آئی کے چیئرمین صاحب ہیں، انہوں نے ان کے جوابات دیتے ہوئے ایک بات کر دی جو مجھے بڑی عجیب سی لگی. میں اب آپ کو سنا دیتا ہوں. سنا ہی تھے. انہوں نے کہا جی آپ کو پتہ ہے کہ میں نے یہ جو پچھلا الیکشن تھا اس میں ووٹ پی ٹی آئی کو دیا تھا. تو میں پریشان ہوا کہ آپ سے انٹرنیٹ کی بندش کا سوالات پوچھے جا رہے ہیں، آپ اپنی پولیٹیکل ایفیلیشن بتا رہے ہیں، حالانکہ پوچھا بھی نہیں کسی نے آپ سے. تو مجھے لگا کہ مطلب میں بڑا مجھے ہوا محسوس کہ یہ جو ٹیکنیکل قسم کے سوالات تھے ان کے بجائے انہوں نے راضی کرنے کے چکر میں راضی کرنے کے مجھے ذرا محسوس ہوا کہ وہ بات جو وہاں پہ جس کی ضرورت ہی نہیں تھی وہ انہوں نے اس کے بارے میں بات کرنی شروع کر دی. آپ نے کس کو ووٹ دیا ہے یہ تو آپ سے پوچھا ہی نہیں گیا. اور پھر ان کے گھر کوئی ریڈ ہوا ہے؟ کن کے؟ اگر انہوں نے ووٹ دیا پی ٹی آئی کو تو نہیں ان کے گھر کوئی ریڈ نہیں ہوا. پھر نہیں وہ تو کیا فائدہ ایسے ووٹ؟ ویسے اس ایک اور بھی بات ہے نا، وہ تو کینٹ میں سارے علاقوں میں پی ٹی آئی کو ووٹ ملی تھی سب سے زیادہ. کینٹ والے ویسے ایگزمپٹڈ ہیں، باقی جو کچھ پی ٹی آئی کے ساتھ ہو رہا ہے اسے چلے میں کچھ نہیں کہتا. پوچھ آپ رہا نے ہوں بلوچستان کے بارے میں کوئی ضروری بات کرنی ہے؟ سوال یہی تھا کہ بلوچستان میں اب یہ جو بس والا حادثہ ہے اس کے بعد ایک میرا حال گرینڈ کوئی آپریشن کی تیاری ہو رہی ہے. میں آپ کو بتاؤں، اچھا انہوں نے نیا ایک نام دے دیا ہے، فتنۃ الہندوستان. ان کو فتنۃ الخوارج کے بعد، حالانکہ میرا خیال ہے دہشت گردوں کا تو ایک ہی نام ہوتا ہے دہشت گرد، تو خارج کہہ لیں ہندوستان، وہ ایک پولیٹیکل آپ نے اینگل لیا ہے یا جیو پولیٹیکل اینگل لیا ہے یہ کہہ کے آپ، چونکہ آپ سمجھتے ہیں انڈیا سے اسپانسرڈ یہ آتے ہیں. تو کچھ وہاں پہ نا دیکھیں آنے والے دنوں میں کچھ سرجری ہونے کے امکانات ہیں. کور کمانڈر میٹنگ بھی ایک ہوئی ہے اس حوالے سے. تو لیٹس سی آنے والے دنوں میں بلوچستان کے حوالے سے کیا واقعی پریکٹیکلی بھی کچھ چیزیں ہوتی ہیں یا نہیں ہوتی ہیں، یا یہ بھی اگین وہی ایک میٹنگ ہو کے آگے کچھ ہوتا ہے کیا. اسی کے ساتھ میں اپنے دیکھنے والوں سے گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارے چینل کو کنکلوڈ تھوڑا سا سبسکرائب کر لیں. کیجیے. ناظرین کو آپ نے لمبا پروگرام کیا ہے، کسانوں کے لیے اچھی خبریں نہیں ہیں. آئی ایم ایف تلا ہوا ہے کہ مزید ٹیکس لگائیں، ان کی چیزیں مہنگی کرے، اور گورنمنٹ رجسٹ کر رہی ہے لیکن میرے خیال زیادہ نہیں کر پائے گی. پاٹا والوں کے لیے ٹیکسیشن کی ایگزمپشن ختم ہوگی. کوشش ٹیکس لگے گا نا ان کے اوپر، ٹیکس ان کی جو لگے فیکٹری ہے وہاں پہ ٹیکس لگے گا. ریٹیلرز موج کریں گے، یہ بھی کہہ دیں خلاصے میں. ریٹیلرز کا کچھ نہ کچھ بندوبست کرنے کی کوشش ہے، لیکن میرے خیال میں کچھ پریکٹیکل کوئی بات بن نہیں رہی. اور دفاع کا بجٹ میں اضافے کی باتیں شروع ہو گئی. میں اپنے دیکھنے والوں سے گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے، شیئرنگ کیجیے اور میکسیمم کمنٹس بھی کیجیے. تو اجازت دیجیے، اللہ حافظ.